بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر ہے 189 اور آج دوسری قسط ہے اور شہ سرخی ہے ظلم و ستم کا پیمان، مگر مین ہیڈنگ ہمارا ہے مکمل بائیکاٹ۔ جب اسلام کی سرگرمیاں بڑھنا شروع ہو گئیں، لوگ زیادہ مسلمان ہونے شروع ہوئے، تو دشمنان اسلام کی سرگرمیاں بھی مکمل تیز ہو گئیں اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ پیج ہے 157 اور مین ہیڈنگ ہے مکمل بائیکاٹ۔ اس کی شہ سرخی ہے ظلم و ستم کا پہمان اور 189 ہے آج کا ویلاگ اور آج اس کی دوسری قسط ہے۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ ہے یہ کتاب۔ رائٹر اس کتاب کے ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کی عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ الرحیق المختوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں کم بخت احساس خودی اس در پہ لے بیٹھا، ہم اٹھ جاتے تو وہ پردہ بھی اٹھ جاتا جو حائل تھا۔ ظلم و ستم کا پہمان، یہ ہیڈنگ۔ اس تجویز کے مطابق مشرکین وادی محصب میں خیف بنی کنانہ کے اندر جمع ہوئے اور آپس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف یہ عہد و پیمان کیا کہ نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں۔ مشرکین نے اس بائیکاٹ کی دستاویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا جس میں اس بات کا عہد و پیمان کیا گیا کہ وہ بنی ہاشم کی طرف سے کبھی بھی کسی صلح کی پیشکش قبول نہ کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشرکین کے حوالے نہ کر دیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحیفہ منصور بن اکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا اور بعض کے نزدیک نضر بن حارث نے لکھا تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لکھنے والا بغیظ بن عامر بن ہاشم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ بہرحال یہ عہد و پیمان تہ پا گیا اور صحیفہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں ابو لہب کے سوا بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے افراد، خواہ مسلمان رہے ہوں یا کافر، سمٹا کر شیب ابی طالب میں محبوس ہو گئے۔ یہ نبی اکرم کی بعثت کے 7ویں سال محرم کی چاند رات کا واقعہ ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا، یعنی کہ دوسری قسط اب ہوگی 190 کی تیسری قسط، وہ انشاءاللہ 3 سال شیب ابی طالب میں، یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ معراج کا سفر ہے، پرچم لیے ہیں قدسی، حوریں سنور رہی ہیں، تزین ہو رہی ہے، ہونے لگی سلامی، دولہا تو مصطفیٰ ہے، جنت کا کونا کونا سب کچھ سجا دیا ہے، وہ آخری نبی ہے، خطبہ سنا رہا ہے، مشکل ہے کیا سمجھنا، یہ امر کبریا ہے، سینے پہ دست قدرت رکھا تو کھل گئے ہیں، قدموں کی برکتوں سے چمکے دل اجاگر، اسرار و غیب تم پر اللہ کی عطا ہے، معراج کے وسیلے سے دید مانگتا ہے، معراج پر نبی کو